یہ 2 لوگ اگر اور یہاں ہو جائیں تو ہم کو تھوڑا نزدیک رہے گا تو ٹھیک ہے. آواز بلند نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ایک جو ہے وہ بہت اچھا کام یہ ہو سکتا ہے، یہ تو نماز کے اعتبار سے سچ ہے، یہ خطبے کا ہو گیا وہ جب مجلس ہوا کرے تو اگر یہ ممبر وہاں چلا جائے گا تو وہ سیدھ اس کے لیے ٹھیک رہے گی. خدا پہ کم تو ہم کو یہ ہونا پڑے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الصاحب عليه السلام إن غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسینا بذکرکم. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم تہذیب الحیدر ابن انوار حسین اور علی جاوید ابن محمد احمد برمینی کی میں نے یہ فقرہ جس کی تلاوت کی ہے، آپ نے جس مناسبت سے کلام پیش فرمایا کہ ہونا بھی یہی چاہیے، اس لیے کہ ایام وہی ہیں. ابھی تاریخ ولادت حضرت کی گزری ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آج یہ جو دنیا باقی ہے، آج یہ جو دنیا قائم ہے، وہ حضرت کے ہی وجود مبارک کی بنیاد پر ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ روایت ہے کہ اللہ فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ پیدا نہ کرتا. وہیں پر حدیث یہ بھی کہتی ہے لولا الحجہ لساخت الارض، اگر زمین پر حجت خدا کا وجود نہ ہوتا تو زمین ختم ہو چکی ہوتی. تو آج جو یہ دنیا باقی ہے، قائم ہے، وہ حضرت کی بنیاد پر ہے. اسی طرح اسی لیے کہتے ہیں نا الشعراء تلامیذ الرحمن، شاعر اللہ کے شاگرد ہیں. یہ حدیث موجود ہے. الشعراء البتہ وہ بھی شاعر ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ الشعراء یتبعہم الغاوون، شعراء کے پیچھے ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو مداح اہل بیت ہیں ان کے لیے روایت ہے کہ الشعراء تلامیذ الرحمن، شاعر اللہ کے شاگرد ہیں. جو بات ہم لوگ ایک ایک گھنٹے میں نہیں کہہ پاتے، کبھی کبھی شاعر ایک مصرے میں کہہ دیتا ہے. اسی بات کو جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت کے وجود مبارک کی بنیاد پر آج یہ دنیا باقی ہے. مرحوم قیس زنگی پوری کا مصرع بڑا زبردست ہے اس سلسلے میں. فرماتے ہیں قائم کو خدا قائم رکھے، قائم سے زمانہ قائم ہے.
تو ان کے وجود مبارک کی بنیاد پر دنیا قائم ہے. اور یہ صرف یہ نہیں کہ ان کا وجود ہے، وجود صرف نہیں ہے بلکہ پوری توجہ ہے، پوری نگاہ ہے ہمارے اوپر ہمارے امام کی. جو جملہ میں نے آپ کی خدمت میں نقل کیا وہ انہی حضرت کا جملہ ہے. فرماتے ہیں اِنَّا غَيْرُ مُهْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ، ہم تمہاری خبرگیری سے غافل نہیں ہیں. وَلَا نَاسِينَ بِذِكْرِكُمْ، ہم تم کو بھولے نہیں ہیں. ایک جگہ خود فرماتے ہیں کہ میری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے سورج، بادلوں کے پیچھے کیا مطلب ہوا؟ جیسے بادلوں کے پیچھے آفتاب، جیسے بادلوں کے بہو آ گئی آپ کے نہیں آئی؟ آ گئی ہے نا. تو اب جب بہو آئی ہمارے حیدر بھائی ان کا بھی حال وہی ہے کہ صاحب جو ہے ایک وقت وہ آتا ہے کہ بہو کے احکام پر عمل کیجیے، قاعدے سے عزت سے روٹی ملتی رہے گی. تو ایک دن ہمارے پڑوسی ہیں یہ علی بھائی کے سسر جو ہیں یہ حیدر بھائی ہمارے پڑوسی ہیں. ایک دن دیکھا ان کو کہ یہ ایک جھولا لیے چلے جا رہے ہیں. ہم نے کہا خیریت حیدر بھائی کہاں؟ تو کہنے لگے بھائی وہ طالب کی بیوی نے کہا ڈیڈی ذرا سبزی لے آئیے. تو میں نے کہا بادل دیکھ رہے ہیں آپ اتنا زبردست ہے، سورج دکھائی نہیں دے رہا اور ایسے ہی جا رہے ہیں آپ، ٹارچ وارچ تو لے لیتے. تو ان کا جواب کیا کہ تم لوگوں کی عقل نہیں جائے گی، مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں. ارے دن میں کیا ضرورت ہے ٹارچ کی؟ ہم نے کہا سورج دکھائی نہیں دے رہا ہے. جواب کیا ہوگا کہ یہی تو کمال ہے سورج کا، دکھائی دے یا نہ دے، کتنا بادلوں کے پیچھے چلا جائے لیکن سورج دکھے یا نہ دکھے دنیا اس کے نور سے فائدہ. امام نے فرمایا میری مثال ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے سورج، مطلب آفتاب امامت نظر آئے یا نہ آئے دنیا نور امامت سے فائدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک چیز اور ہے، کہتے ہیں کلام الامام، جیسے وہ ہوتے ہیں نا بیٹس مین، دیکھا ہوگا آپ نے، تو کچھ دائیں ہاتھ والے ہوتے ہیں کچھ بائیں ہاتھ والے ہوتے ہیں. ویسے ہی ذاکرے میں بھی دایاں بایاں چلتا ہے. تو کچھ کی عادت ہوتی ہے ایسے دیکھنے کی، کچھ کی عادت ہوتی ہے ایسے دیکھنے کی. میری ایسے والی ہے، مجمع ادھر ہے، عادت میری صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو کلام الامام، امام الکلام، امام کا کلام سارے کلاموں کا امام ہوتا ہے. کلام امام کی بھی خوبی ویسے ہی ہے جیسے قرآن مجید. قرآن مجید کی خصوصیت کیا ہے؟ ایک آیت کے کئی مفہوم بیان ہو سکتے ہیں، کئی تفسیریں بیان ہو سکتی ہیں، اور میں بھی کہ کسی نہ کسی نہج سے ہر تفسیر صحیح ہے. اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس پر جان کو جانا ہے. یہی خصوصیت ہے امام کے کلام میں کہ ایک ہی جملے کی کئی مطلب نکل سکتے ہیں اور کسی نہ کسی نہج سے صحیح ہے. ہم نے اس فقرے کی ایک وضاحت کی، آپ نے واہ واہ کر کے تائید کی کہ ہاں یہ مطلب ٹھیک ہے. جبھی تو آپ نے تعریف کی نا، سبحان اللہ سبحان. کہ امام کی مثال سورج کی طرح، یعنی جیسے سورج دکھائی نہیں دیتا لوگ روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ویسے ہی امام نظر آئے یا نہ آئے لوگ نور امامت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہوا، ایک مطلب اور ہے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے لکھنؤ کا ایئرپورٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ہے، تو دبئی وغیرہ کے علاوہ عمان ایئر بھی آتی ہے. تو اس عمان ایئر میں ان کے گاؤں کے ایک صاحب ہیں حیدر بھائی کے، راجو نام ہے، تو وہ سیکورٹی چیف آف اچھے عہدے پر ہیں. ایک دن مجھ کو کہیں جانا تھا، تو انہی کے گاؤں کے ایک مولانا بھی ہے ہمارے یہاں، ان کو پتا تھا، مجھے تو پتا نہیں تھا. انہوں نے فون کر دیا کہ ہمیں راجو ذرا دیکھنا، وسیع صاحب کی فلائٹ ہے، ذرا دیکھ لینا جو ہے سفارش. راستے میں تھا تب تک ان کا فون آیا، کہاں پہنچے؟ ہم نے کہا یار کوہرا ہے، بادل الگ سے ہے، کچھ دکھائی دے نہیں رہا ہے، آ رہے ہیں دھیرے دھیرے. کا ٹینشن مت لیجیے، فلائٹ بھی لیٹ ہے اور ہم نے آپ کی بورڈنگ کرا دی ہے. میں نے چلو اطمینان سے. اب وہاں پہنچے تو ان کا بڑپن، ان کی شرافت، وہ بیچارے جو ہے اپنا کام دھام چھوڑ کے دروازے پہ کھڑے تھے. لائیے مسئلہ، وہ بیچارے نے بیگ لے لیا، بورڈنگ کرا چکے تھے، بورڈنگ پاس دے دیا.
تو ہم لوگوں کی اوقات تو بزنس کلاس اور فرسٹ کلاس میں چلنے کی ہے نہیں. ٹکٹ تو تھا وہی اکنامی والا, لیکن جب انہوں نے وہ بورڈنگ پاس دیا اور 3A وہ اپ گریڈ کر کے بزنس کلاس میں جو ہے وہ چلے. اور آپ بڑھیا صوفہ ہوتا ہے, ایسے ہی رات بھر کے کہیں سے جگہ ہو گئے, تھکے آئے تھے, گئے, آ گئی سیٹ مل گئی کھڑکی کے پاس, ٹیک لگایا شیشے سے, آنکھ لگ گئی. کب رن وے پر جہاز دوڑا کچھ ہوش نہیں ہے, کب ٹیک آف کر گیا کچھ پتا نہیں ہے. اتفاق سے جدھر کی سیٹ تھی سورج بھی ادھر ہی سے نکل رہا تھا. بڑی تیز روشنی جو اس کنپٹی پر آئی, ہڑبڑا کے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ پوری آب و تاب کے ساتھ سورج چمک رہا. میں نے کہا یہ کیا ہوا, ابھی تو بڑا زبردست بادل تھا, کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا, اور یہاں تو کچھ نہیں ہے. اب جو ایسے جھانکا تو دیکھا سارے بادل نیچے ٹہل رہے ہیں. تب سمجھ میں آیا, او ہو, اس کا مطلب یہ ہوا سورج ان کے لیے پردے میں ہے جو بادل کے نیچے رہتے ہیں. اگر کوئی کسی وجہ سے بادلوں کے اوپر پہنچ جائے تو اب سورج کا پردہ, امام نے کیا فرمایا, میری مثال بھی پردہ غیب میں ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے سورج. مطلب کیا ہوا, جب تک گناہوں کے بادل کے نیچے رہو گے امام کا پردہ ہے, گناہوں کے بادل سے اوپر اٹھ جاؤ اب امام کا پردہ نہیں رہ جائے. صلوات اللہم صلی اللہ. جب اس نہج سے ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں, ہم اپنے آپ کو درست کر لیں, گناہوں کے بادل سے, چاہیے کہ گناہوں کے بادل میں رہو, لیکن گناہوں کے بادل سے. اچھا ایک چیز اور بتا دیں اپنے امام کے لیے, ایک چیز, اگر آپ روایات پڑھیے گا نا تو سب سے زیادہ جو تاکید کی گئی ہے روایات میں, ابھی اس پر میں واپس آتا ہوں, وہ ہے کنبے کی خبر گیری نمبر 1, خاندان کی دیکھ بھال, رشتے داروں کی خبر گیری, یہ پرائیورٹی کی بنیاد پر ہے. لیکن آخر میں ہے کہ قوم کی دیکھ بھال, اس پر بڑی تاکید ہے روایات میں. پہلے اس میں 1 منٹ چلتا ہوں پھر آتا ہوں امام کیا چاہتے ہیں. صلوات اللہم صلی اللہ محمد. تو ہمارا مذہب اہل البیت, ہمارے معصومین, کاہے پر ان کا زیادہ فوکس ہے؟ بے شک نماز پڑھو واجب ہے, روزہ رکھو واجب ہے, لیکن نماز روزہ انف نہیں ہے, کافی نہیں ہے جب تک نمبر 1 خاندان, رشتے دار جس کو صلہ رحم کہتے ہیں, اور پھر نہیں پوری قوم, بشریت. بعض روایتوں میں تو بشریت کا لفظ ہے, انسان کا لفظ ہے. میں آپ کو 2 روایتیں سنا دوں پھر آتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے مولا کائنات امیر المومنین اور یہ وصیت ہے. وصیت کے وزن کو تو آپ خوب سمجھتے ہیں. دنیا میں بہت سے لڑکے ایسے ہیں کہ وہ دلی گئے تھے پڑھنے جامعہ میں, مثلا JNU میں, پڑھتے پڑھتے کام ہو گیا, گھر والے راضی نہیں تھے, مگر اب کیا کر سکتے ہیں, سمجھ گئے نا, مگر اب کیا کر سکتے ہیں, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو اب جس سے تعلق ہوا وہ بھی اسی لیول کی ہے, تو وہ بھی پڑھی لکھی, اس کو بھی بڑھیا جاب مل گئی, ان کو بڑھیا جاب مل گئی, 1.5 لاکھ یہ کماتے ہیں, 1.5 لاکھ وہ کماتی ہے, 3 لاکھ کا کیس ہے پورا. اب یہاں کیا ہے بھیا, میں مسجد ہے نمبر 1, ممبر ہے نمبر 2, ذکر اہل بیت ہے نمبر 3. میں کچھ نہیں جانتا ہوں, مثال دے رہا ہوں, کہیں چپکے گی, خدا تو گواہ ہے کہ میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. خیر صاحب ابا ناراض ہو گئے, اماں ناراض ہو گئے. وہاں سے جب کوئی آتا ہے, خالہ تمہارا پوتا بہت اچھی انگریزی بولتا ہے, پیسہ بڑھیا اسکول میں پڑھ رہا ہے. سنتے سنتے آخر کار اماں کو اٹیک آ گیا اور اماں کا انتقال ہو گیا. میں اتفاق سے دلی میں تھا کسی مجلس کے لیے, اسی مجلس سے پہلے کسی اطلاع ملی تھی کہ ان کو انتقال ہو گیا, مجلس ہی میں تھے. کسی نے کہا وسیم بھائی اگر موقع مل جائے تو کوئی ماں کے اوپر پڑھ دیجیے جائے. میں اشارہ کروں, ٹارگیٹ بنا کے پڑھنا صحیح ہے کہ غلط؟ غلط ہے, لیکن اگر نیت یہ ہے کہ یہ آدمی ٹھیک ہو جائے واقعی ماں باپ کے لیے تو ایک الگ چیز ہے. میں اشارہ کروں گا, ہم نے صاحب اس دن والدین والدین ماں ماں اتنا پڑھا کہ وہ آدمی آخر تک روتا رہا. انسان ہے, بشر ہے, اور فوراً کمپیوٹر میں دیکھا صاحب بڑھیا جو ہے کیفیت میں ٹکٹ مل گیا, پہنچ گئے. اب جب پہنچ گئے تو گھر کے بڑے تھے, ساری ذمہ داری آ گئی, تدفین ہو گئی, سیوم ہو گیا. اب یہ ہوا کہ ہاں بھائی 40ویں میں کیا ہونا ہے. تب تک کسی نے کہا, آپا نے, بچوں نے, بڑی خالہ نے, کہ مرحومہ
کی بڑی خواہش تھی کہ ہماری 40 کی مجلس وصیت پڑھ دیتے. تب تک ایک لگا خواہش نہیں، وہ بھی جان ہم سے وصیت کر کے گئی تھی. ہو گئی نا بات. وہ لڑکا جس نے زندگی بھر ماں کو کچھ نہیں سمجھایا، باپ کو کچھ نہیں سمجھا، اس نے کہا ٹھیک ہے اماں کی خواہش ہے وسیع صاحب پڑھیں گے. اب وسیع صاحب کے پاس فون آیا، حضور فرمائیے وہ والدہ کا 40 کب؟ وہ فلاں تاریخ کو. میں نے کہا بھیا اتوار ہے تو اتوار تو نہیں ممکن ہے. اچھا تو جمعرات؟ میں نے کہا جمعرات بھی نہیں ممکن ہے. اچھا آپ کب خالی ہیں؟ ایسا بھی ہو جاتا ہے. اچھا میں نے کہا عرض کرتا ہوں، دیکھا ایک ڈیٹ بتا دی میں نے. وہ جا کے دن کون سا پڑا؟ اتفاق سے بدھ. صلوات اچھا یہ بتائیے ہم کو اگر کہیں کھانے میں دعوت مل جائے تو ہم بدھ جمعرات دیکھتے ہیں، ہمیں بڑھیا کھانے مل رہا چلو کھایا جائے. لیکن جب اماں ابا کو ایثار ثواب کی بات ہوگی تب دن تاریخ دیکھی جائے. ہمیں آپ کو گفٹ بھیجنا اس میں کون سا دن دیکھنا ہے؟ صلوات. ہر جگہ آپ منبر سے چیخ لیجئے مولوی صاحب، اس میٹر میں جا کے آپ بھی پھنس جائیں گے مولانا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، مجھ سے تو کہہ دیا ٹھیک ہے. اب جب گھر پہنچا کہا نا اس دن تو نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کبود ہے. کہ تو کیا کریں بھائی، اماں کی وصیت ہے، وسیع صاحب خالی نہیں ہے. کہ دوسرا ذاکر کر لو کوئی. اب بات کیا وصیت ہے؟ جواب کیا ہے اس لڑکے کا؟ کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، پڑھیں گے تو وسیع صاحب مطلب اماں کی بات نہیں کر سکتے. تب تک کسی نے کہا تو آج سے 10 سال پہلے کیوں نہیں اماں کا اتنا خیال ہوا؟ اماں اس پر بھی راضی نہیں تھی کہ وہ بات کی ہے، وصیت ہے. تو ہم جیسے نالائق لوگ بھی وصیت کی اہمیت کو زندگی بھر اماں کی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اماں نے وصیت کر دی تو اب چاہے بدھ ہو یا سنیچر مجلس ہوگی اسی دن. کیوں؟ اس لیے کہ اماں کی وصیت ایک وسیع صاحب پڑھیں گے. سمجھ میں آ گئی نا؟ انصاف سے بتائیے جب ایک ماں کی، باپ کی، بھائی کی وصیت کی اتنی اہمیت ہے تو مولا اگر کچھ وصیت کر کے چلے جائیں، بات یہاں ہے. کا کیا مطلب؟ میں نے کہا میں سناتا ہوں. مولا کی وصیت یہ ہے، فرماتے ہیں اوصیکم بمحبتنا. یہ مولا کا وصیت جملہ کیا؟ اوصیکم بمحبتنا، میں وصیت کرتا ہوں تم لوگوں کو اپنی لوگوں کی یعنی اہل بیت کی محبت. نمبر 1 بنیاد وہی ہے، لیکن خالی محبت کے دعوے سے کچھ نہیں ہوتا. اوصیکم بمحبتنا، میں وصیت کرتا ہوں تم لوگوں کو کہ ہم اہل بیت سے، لیکن خالی محبت نہیں، والاحسان الی شیعتنا، اور میں وصیت کرتا ہوں کہ ہمارے شیعوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو. اگر جملہ یہی ہوتا چلیے بھائی ٹھیک ہے جتنا ہو سکے کر دیا، نہیں کیا کوئی بات نہیں. لیکن اگلا جملہ مولا کا ہے فمن لم یفعل فلیس منا، اور جو یہ نہیں کر سکتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ مولانا ہو سکتے ہیں، آپ ذاکر اہل بیت ہو سکتے ہیں، آپ ابا قبا پہن کر کے علامہ ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ شیعہ اور محب اہل بیت ہو. کیوں؟ کہ اس لیے کہ مولا نے کہا ہے کہ جو ہمارے شیعوں کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بلکہ ایک جگہ مولا ہی کا جملہ ہے رأس الایمان. یہاں تو شیعہ کی بات ہے نا، رأس الایمان الاحسان الی الناس. ایمان کی جڑ اور بنیاد لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. ایک دوسری روایت سن لیجیے. ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آگے کہتا مولا ان الشیعہ عندنا لکثیر، مولا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں. اب شاید ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں رہا ہو کہ مولا کو آیا جاتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا بریلی سے آئے ہیں آپ؟ ہمارے یہاں ان الشیعہ عندنا لکثیر، مولا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں. حضرت نے فرمایا حل یعطف الغنی علی الفقیر، کیا مالدار لوگ غریبوں کا خیال کرتے ہیں؟ شیعہ تو بہت ہیں، کیا مالدار لوگ بولیے غربا کا خیال کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں مولا ایسا تو نہیں ہے. دوسرا سوال کیا حل یتجاوز المحسن عن المسیء، کیا جو کریمی لیئر ہے تمہارے قوم کی، جو محسن لوگ ہیں یا بڑے بھاری بھرکم کہے جاتے ہیں، ان کے ساتھ اگر یہ چھوٹ بھئیے کچھ بدتمیزی کرتے ہیں، حل یتجاوز المحسن عن المسیء، کیا نیک لوگ گندے لوگوں کو اوائڈ کرتے ہیں؟ چھوڑو یار پکلے دو جانے دو. نہیں مولا ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے تو دیکھا
گھور دیجئے تو FIR ہو جاتی ہے. صلوات محمد. حل یتجاوز المحسن عن المسیء. کیا اچھے لوگ برے لوگوں کو اوائڈ کرتے ہیں, درگزر کرتے ہیں, جانے دو کوئی بات نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا ایسا تو نہیں ہے. اب امام نے فرمایا لیسا ہؤلاء شیعہ, یہ کچھ ہو سکتے ہیں ہمارے شیعہ. اب سمجھ میں آ گیا؟ پگڑی علامت شیعت نہیں ہے, قبا علامت شیعت نہیں ہے, ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا شیعت کی پہچان نہیں ہے, عزاداری شیعت کی پہچان و محبت کا تقاضا کر رہے ہیں. شیعت کی پہچان یہ ہے کہ ان کے شیعوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تب وہ تم کو اپنا شیعہ مانیں گے, اور نہیں کہ صرف شیعہ مانیں گے. پھر تو وعدہ ہے تم ہمارے شیعوں کا خیال کرو, ہم تمہارا خیال کریں گے. صلوات علیہ سنیے. ہمارے علماء میں, بزرگوں میں شخصیت ہے جن کا نام ہے آغا سید ابو الحسن اصفہانی. کیا نام ہے؟ ابو الحسن اصفہانی. ایک لفظ بولا جاتا ہے ہمارے یہاں حدیث کی زبان میں توقیع. کیا؟ تے واو قاف یا عین توقیع. جیسے حدیث ہے, امام نے جو فرمایا وہ حدیث ہے. توقیع کیا ہے؟ زمانہ غیبت میں, زمانہ غیبت میں امام نے کچھ مخصوص لوگوں کو, جس میں علماء بھی ہیں مومنین بھی ہیں, کچھ امام کی طرف سے خط صادر ہوا ہے. امام نے باقاعدہ ان کو لیٹر لکھا ہے غیبت سے. وہ جو لیٹر آیا ہے اس کو کہتے ہیں توقیع, اور یہ توقیع کتابوں میں آ گئی ہے. من جملہ ان لوگوں کے جن کے پاس امام کی توقیع آئی ہے, اس میں ایک شخصیت یہ ہے بزرگ جناب آیت اللہ آغا سید ابو الحسن اصفہانی رضوان اللہ علیہ. ان کی توقیع میں جو امام نے لکھا ہے نا, اس سے یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے. 3 جملے ہیں, 2 شرط کے, 1 جواب کا. فرماتے ہیں ابو الحسن, جو امام کی تحریر آئی ہے, رخص نفسک للناس, لوگوں کو, اپنے کو لوگوں کے لیے آسان بنا دو. طلب جملہ. آپ IAS ہیں, آپ PCS ہیں, آپ بینک مینیجر ہیں, آپ آیت اللہ ہیں, آپ علامہ ہیں, آپ خطیب اعظم ہیں, آپ سے ملنے کے لیے 2 دن پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے نا. ہم کہتے ہیں ایسا مت کرو. رخص نفسک للناس, اپنے کو پبلک کے لیے آسان بنا دو. 1. 2 واجلس فی الدہلیز, اور جا کے باہر دہلیز پر بیٹھا کرو. یہ اس کا مطلب وہی ہوا کہ لوگوں کو تم سے ملنے میں بولیے اذیت نہ ہو. یہ 2 کام کرو. اب تیسرا امام کا وعدہ ہے, فرماتے نحنو ننصرک, ہم مستقل تمہاری مدد کرتے رہیں گے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ غیبت میں ہمارا امام ہمارے اوپر توجہ کرے تو ہم کو شیعوں پر توجہ کرنا ہے, وہ ہم پر توجہ کریں گے. صلوات اور اس پر بات ابھی آئے کہ دونوں باتیں عرض کروں گا جیسا وقت رہا, کہ جو لوگ گناہوں کے بادل سے اوپر اٹھے ہیں ان پر امام کا پردہ نہیں ہے, اور جو لوگ دوسروں کی مددگار ہیں ان کی مدد کیسے کی ہے امام نے, یہ انشاءاللہ یہ 2 باتیں اور سن لیں. ہمارے امام کے سلسلے میں کوئی دور ایسا نہیں ہے جس دور میں ہمارے امام کا ذکر نہ ہوا. وہ چاہے رسول اللہ کا زمانہ ہو, چاہے پہلے امام کا ہو, چاہے دوسرے امام کا ہو. 11 امام تک, پہلے امام سے لے کے 11 امام تک کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ جس دور میں ہمارے مولا کا, ہمارے آقا کا, ہمارے امام کا ذکر نہ ہو, تذکرہ نہ ہو. رسول اللہ نے تو بہت کچھ فرمایا, جس میں ایک مشہور یہی ہے کہ جب میرا بیٹا ظہور کرے گا تو زمین کو عدل و داد سے ویسے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. کربلا کا واقعہ کب ہوا ہے؟ سن 61-60 10 دن جو تھا, بالکل وہ شروعات. امام کی ولادت کب ہوئی منصف صاحب؟ سن, آپ لوگ محفل کرتے ہیں نا ماشاء اللہ, اللہ جزائے خیر دے, سن 255 یا 256. تو کربلا کے کتنے دن کے بعد ہمارے امام کی ولادت ہوئی ہے؟ 195 سال ہے نا. اگر ادھر 55 مان لیجیے, ادھر 60 مان لیجیے, شروع کا ہے, تو نیئر اباؤٹ 94 سال کچھ مہینہ بنتا, نیئر اباؤٹ 195 سال پہلے ہمارے امام کی ولادت سے واقع کربلا ہوئی ہے نا. کربلا میں بھی امام کو یاد کیا گیا 200 سال پہلے.
کہاں؟ وہ بہت سنا ہوگا، میں بھی بہت پڑھتا رہتا ہوں اس خطبے کو محرم کے زمانے میں امام کے. چوتھے امام نے جب شام میں خطبہ دیا ہے تو خطبے کے آغاز میں، خطبے کے شروع میں امام نے 2 باتیں فرمائی. پہلے مین خطبے سے مقدمے میں کہی ایھا الناس اعطینا ستا، ہے نا، آگے وفضلنا بالسابع، لوگوں ہمیں 6 نعمتیں دی گئی ہیں اور 7 فضیلتیں دی گئی ہیں. وہ ممبر سے امام نے گنایا اعطینا العلم والحلم والشجاعۃ والسماحۃ والمروۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین. نعمتیں یہ ہیں کہ ہم کو علم دیا گیا، ہم کو حلم و بردباری دی گئی، ہم کو مجد و بزرگی دی گئی، ہم کو مروت و جوانمردی دی گئی، مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی گئی. یہ تو ہو گیا. اب دوسرا فقرہ کو قابل توجہ ہے. فرماتے ہیں فضلنا، ہماری فضیلت یہ ہے. نمبر 1 7 فضیلتیں گنائی ہیں. نمبر 1 من النبی المختار، ہماری فضیلت یہ ہے کہ نبی مختار ہم میں سے، یعنی ہم ان کی اولاد ہیں. ومن الصدیق، صدیق اکبر یعنی مولا امیر المومنین ہم میں سے. ومن الطیار، جناب جعفر طیار ہم میں سے. ومنا اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں سے. واسد رسول، رسول اللہ کا شیر ہم میں سے. ومنا سبطہ هذه الامہ، اور اس امت کے سبطین یعنی امام حسن حسین ہم میں سے. 7واں جملہ ومنا مہدیھا، چوتھے امام فرماتے ہیں اور ہماری فضیلت یہ ہے کہ اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے، جس کے وجود مبارک کو ولادت سے 200 سال پہلے جب کہہ دے کہ ان کا وجود ہمارے لیے فضیلت ہے، معمولی فضیلت ہے. اور میں نے کہا اتنا تذکرہ ہوا ہے، اتنا تذکرہ ہوا ہے ہر دور میں. دیکھیے مجھ سے حوالہ پوچھے گا پھنس جاؤں گا، اس لیے کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے، لیکن جو روایت ہے اس سے یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے. کبھی کبھی سطر کے اندر بھی مفہوم ہوتا ہے. میں نے کہا ہر دور میں ذکر ہوا. مولا کے 2 تیسرا امام تو 5واں امام تو 6ٹھے امام کا دور آتے آتے اتنا ذکر ہوا ہے اماموں کی زبان سے ہمارے امام کا کہ کچھ لوگوں کے دماغ میں شاید یہ بات گھس گئی کہ لگتا ہے وہ کہیں آئے، پیدا ہو چکے، اس دنیا میں آ چکے، کہیں آئے، جب وقت آئے گا تو ظہور کریں گے. یہ کہاں سے کہا تم نے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ایک روایت یہ ہے کہ ایک شخص نے آ کے 6ٹھے امام سے پوچھا ہے نا، مولا یہ بتائیے آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ یعنی امام کو ہمارے 6ٹھے امام کون ہے ہمارے امام کے؟ جد کے جد کے جد، ہے نا. 6ٹھے امام وہ 12ویں امام، آپ نے دیکھا ہے؟ جواب سنیے 6ٹھے امام کا کیا جواب ہے. فرماتے ہیں لو ادرکت لخدمت، اگر میں ان کو پا لیتا تو میں خود ان کی خدمت میں لگ جاتا. یہ معمولی جملہ کسی کے لیے نہیں ہے. یہ ایک روایت ہے. ایک اور سن لیجیے پھر واپس آتا ہوں کہ جب گناہوں کے بادل سے آدمی اوپر اٹھتا ہے تو امام کا پردہ صلوات بر محمد. جو طرز زندگی ہے اہل بیت کی، باوجود اس کے کہ حکومت بھی تھی، مولا کی خلافت تھی کہ نہیں تھی، امام حسن کی 6 مہینہ خلافت رہی کہ نہیں رہی، خلافت و اقتدار کے باوجود جو عام پبلک ہے نا اس سے بھی نیچے لیونگ اسٹیٹس رکھا آپ نے. چاہتے تو کر سکتے تھے اتنا زیادہ کہ ایک دن گئے، مولا کی بات ہے، گئے دکان پر قمبر بھائی کو لے کے، قسمہ کرتا رکھے ہو کہا، کراری کی زبان ہے، قسمہ کرتا ہے تمہارے؟ اس نے کہا صاحب ہے. کتنے کا ہے؟ کہا 1 درہم کا ہے، 1 روپے درہم کا ہے. حضرت نے فرمایا دونوں نکالو. 1 درہم والا خود لے لیا، صدقے جائے مولا پر سلام اللہ علیہ. 1 درہم خود لے لیا، دوسرا قمبر کو. قمبر نے کہا مولا ارے مولا یہ کیا؟ آپ ممبر پہ جاتے ہیں، تقریر کرنا ہے، خطبہ دیتے ہیں، آپ کو ذرا ٹھیک ٹھاک پہننا چاہیے. فرمایا میاں قمبر میں بوڑھا ہو گیا ہوں یار، ہے 62-63 سال کی ایج، تم جوان ہو، ابھی تمہارے پہننے کے دن ہیں. سمجھ میں آیا آپ کے؟ اقتدار ہونے کے باوجود، خلافت کے باوجود، اور شاید اس کے پیچھے مقصد بھی یہ تھا کہ تاکہ ہماری قوم کے، امت کے غریب لوگ بھی جب یہ دیکھیں کہ جب علی ایسے رہ رہے ہیں تو ہم کو کیا ٹینشن ہے. اس لیے بھی دوسرے امام کو 6 مہینہ وہی، پھر بقیہ اماموں کا اقتدار رہا ہی نہیں، تو وہی زندگی ہے. یہ چلتا رہا 7ویں امام تک. 7ویں امام بھی جانتے ہیں کہ قید خانے میں شہادت ہی ہو گئی.
اب آیا 8ویں امام کا دور، وہاں تھوڑا سا چینجنگ آئی. چینجنگ کا ریزن کیا تھا؟ مامون نے اپنی سیاسی مصلحتوں کے تحت حضرت سے کہا کہ ہم چھوڑتے ہیں، آپ اہل بیت کا حق خلافت لیجیے. امام تو اس کی سیاست سمجھ رہے تھے کہ یہ سب ایک پلان ہے شیعوں کو اپنی طرف گھمانے کا، تو ہم کو چاہیے ہی نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایسا کیجیے میرے بعد آپ ولی عہد بن جائیے. حضرت نے کہا وہ بھی نہیں ہوگا، ولی عہد بھی نہیں بنیے گا. کہا تو ٹھیک ہے مت بنیے، ہم بھی پھر آپ کے ساتھ وہی کرتے ہیں جو آپ کے باپ دادا کے ساتھ ہمارے باپ دادا نے کیا. مطلب مار دیں گے نا. تو مصلحت کی بنیاد پر حضرت نے قبول فرما لیا. ٹھیک ہے مگر میں سرکاری امور میں کوئی دخل نہیں دوں گا. اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ سرکار میں ہوں گے، ولی عہد ہوں گے، پھر جو گڑبڑ ہوگا تو جیسے شیعہ چیختے ہیں چلاتے ہیں یہ غلط یہ غلط، تو کہے بھیا تم کیا غلط کہہ رہے ہو، تمہارے امام خود حکومت میں شامل ہے. اب سمجھے سیاست کیا تھی. امام اس سیاست کو سمجھ، ان کا مجھ سے کوئی امورات حکومت میں دخل نہیں دوں گا. ٹھیک ہے صاحب مان لی گئی، یہ بات مشہور ہو گئی. لیکن اب چونکہ ولی عہد ہے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو تھوڑا سا سرکاری ضوابط چلے. حاجب بھی ہے، دربان بھی ہے، باڈی گارڈ بھی ہے، آپ کو ملنا ہے تو پہلے ٹائم دیجیے. تو اب یہ ہاؤ بھاؤ جو ابھی تک نہیں تھا پہلے امام سے لے کے 7ویں امام تک، اب جو اچانک پبلک نے دیکھا اور پہلے امام سے سنتے چلے آئیں گے ایک آئیں گے ایک آئیں گے ایک آئیں گے، تو اب کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ آیا کہ لگتا ہے یہ وہی ہیں، اور اب یہ لگتا ہے کہ یہ پرکریا دھیرے دھیرے اسٹارٹ ہو گئی ہے. تو ایک آیا، آپ سنیے بس سن کا پھر آتا ہوں اس داستان پر. آگے کہتا ہے انت صاحب الامر، 8ویں امام سے، انت صاحب الامر، آپ صاحب امر ہیں. تو ہر امام اپنے دور میں صاحب امر ہوتا. تو کہیے ہاں ہاں کہتے ہیں. تو سوال کی نیت سمجھ رہے ہیں نا، وہ ہم کو پوچھ ہی نہیں رہا، وہ تو کسی اور کو پوچھ رہا ہے نا. تو ہاں کہہ نہیں سکتے، تو کہہ دیے نہیں. کہا ہے تو کیسے کہتے نہیں. تو آپ جب اس نے کہا انت صاحب الامر، آپ صاحب امر ہیں، حضرت نے فرمایا ہاں انا صاحب الامر، میں صاحب امر ہوں، لیکن وہ والا نہیں ہوں جس کو سمجھ کے تم پوچھ رہے ہو. اس لیے کہ امام سوال کرنے والے کی نیت سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آخری امام کو پوچھ رہا ہے انت صاحب الامر، آپ ہیں؟ کہاں ہوں، لیکن وہ والا نہیں ہوں جن کو سمجھ کے تم پوچھ رہے ہو. پھر فرماتے ہو کیف اکون ذالک، اور میں کیسے ہو سکتا. جانتے ہو جب وہ آئیں گے تو کیا ہوگا، جلدی جلدی گزرتے ہیں. یکون معہ عصا موسیٰ، ان جب آئیں گے تو ان کے ساتھ موسیٰ کا عصا ہوگا. اس پر بھی 10 منٹ ہو سکتے کیا خصوصیات ہیں موسیٰ کے عصا کی، آگے چلتے. وخاتم سلیمان، ان کے ساتھ سلیمان کی انگوٹھی ہوگی. یوسف کا پیراہن ہوگا. اس کے بعد جملہ سنیے، خیبر بہت سنا ہے آپ نے نا، ذرا اپنے امام کی طاقت سنیے. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ مسجد چھوٹی ہوگی، میرے خیال میں سارا پورا کیمپس ملا کے ایک پیڑ ہوگا. اگر گئے ہیں آپ کوئی کلکتے ہوا ایڈن گارڈن میں دیکھا برگد وہ اس کا ہے پیڑ، شاید برگد کا، وہ پورا برگد میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ ڈالوں سے سور ٹائپ کی نکلتی ہے. وہ کتنا پرانا ہے کہ وہ نکل کے زمین میں چلی گئی، اور زمین میں جانے کے بعد ایسا موٹی چوڑی ہو گئی کہ اصلی تنا کہاں ہے پتہ ہی نہیں چلتا. وہاں گورنمنٹ نے لکھ رکھا ہے کہ جو اس کے اصلی تنے کو بتا دے گا اس کو 1000 روپیہ انعام. 20 سال پہلے دیکھا تو یہ تو ہندوستان کا ایک پیڑ ہے جو دکھ گیا. دنیا میں پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے پیڑ ہوں گے. لیکن اب سنیے 8ویں امام نے ہمارے امام کی شجاعت کے بارے میں فرمایا کیا، کمائے کیسے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہو میرا جسم کیسا ہے. وہ جب آئیں گے لو مد یدہ الی اعظم شجرۃ علی الارض لقلعها، لیکن ان کا عالم یہ ہے طاقت کا کہ زمین کے عظیم ترین درخت کی طرف اگر ہاتھ بڑھا دیں تو وہ درخت جڑ سمیت زمین سے اکھڑتا نظر آئے گا. یہ ہے ہمارے حضرت کی امام کی قوت کا عالم، طاقت کا عالم. لیکن جب طاقت ہوتی ہے، جب قوت ہوتی ہے تو انسان کا مزاج اور ہوتا ہے. لیکن ہمارا امام جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ علم میں، نہ طاقت میں، نہ اختیار میں، نہ اقتدار میں، لیکن جتنے ہی اقتدار ہے اتنے ہی مہربان ہے. بھائی یہاں سے چلیے آپ جو بھی اللہ توفیق دے. سرداب میں مرحوم سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرداب میں امام کو آپ کے لیے دعا کرتے سنا گیا. فرماتے ہیں پالنے والے شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا وفاضل دینتنا، خدا ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے، ہمارے فاضل دینت سے پیدا ہوئے. اپنا بھائی
ہمارے جرم کو اپنے ذمے نہیں لے گا، حتیٰ باپ ہماری بدماشیوں کو اپنے ذمے. لیکن امام کا جملہ سنیں گے آپ، قد فعلوا ذنوبا کثیرا، پالنے والے ہمارے ان چاہنے والوں نے بہت گناہ کیا ہے. مطلب شاید یہ کہ ہم نہیں کہتے کہ ہمارے شیعہ بہت اچھے ہیں. قد فعلوا ذنوبا کثیرا، انہوں نے بہت گناہ کیا ہے. لیکن کیوں؟ وہ جملہ سنیے، اتکالا علی حبنا و ولایتنا، ہماری محبت اور ہماری دوستی پر بھروسہ کرتے ہوئے. ان کو ہماری محبت پر اعتبار ہو گیا تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں ان کان ذنوبہم بینک و بینہم فاصفح عنہم لقد رضینا، اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے بیچ ہے، خدا ہمارے شیعوں کو معاف کر دے، ہم ان سے راضی ہیں، ہم ان سے خوش ہیں. ہے اتنا مہربان ایمان کوئی؟ اس کے بعد فرماتے ہیں خدا وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، اور اگر ان کا آپس کا معاملہ ہے تب نہیں کہا معاف کر دے، لیکن پھر بھی دعا کی. فرماتے ہیں خدا ان کو توفیق دے دے کہ یہ ایک دوسرے کو معاف کر سکے. ظاہر سی بات ہے، قرآن کہتا ہے لَمَا تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل. تو جو امام ہمارے لیے دعا کر رہا ہے کہ ان کو معاف کرنے کی توفیق دو، ایک ذرا سا توبہ کر کے دیکھو، اپنے آپ کو سدھار کے دیکھو، ان کے شیعوں پر توجہ کر کے دیکھو، پتہ چلے گا امام کی توجہ کتنی ہمارے اوپر ہے. بس ایک دو داستانیں سناتا ہوں، صلوات یہ جو میں داستان سنانے جا رہا ہوں کہ کتاب میں نہیں ہے، ہمارا ہوئی نے نقل کیا رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ان کے شاگردوں کو، ان سے شاگردوں تک ہم لوگوں تک پہنچا. ایک صاحب تھے، ابا کسی شہر کے امام جمعہ تھے، بلکہ ابا کیا خاندانی، دادا تھے، پردادا تھے، تو وہ لوگ پڑھے لکھے تھے. لیکن اب جب ابا مر گئے، نمبر آیا ان کا، انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں. لیکن اب چونکہ خاندانی تھے، تو آگے قوم نے ابا کے مرنے کے بعد پگڑی لگتی، جمعے میں آ کے کھڑے ہو گئے. لوگ پڑھ رہے ہیں، خاندان کی بات ہے، 100 سال سے ان کے پیچھے بات آتا کہ پڑھتے چلے آئے. لیکن کب خدا کس کو توفیق دے کچھ کہا نہیں جا سکتا. ایک دن ایسے ہی آئینہ دیکھ رہے تھے، یہی مولانا صاحب، تتھا کتھت مولانا صاحب، کتنے دن پبلک کو بیوقوف بناؤ گے، داڑھی پک رہی ہے، مر جاؤ گے، ان مومنین کی نماز اپنی پیٹھ پہ کیوں لاد رہے ہو؟ خدا کو کیا جواب دو گے خود سے؟ اب یہ بھی بڑی طاقت کی بات ہے، ہر آدمی کے بس کی نہیں ہے، اور بننا بھی سب کے بس کی بات. آئے مسجد میں، پبلک بیٹھے کا سنیے آپ لوگ، آپ لوگوں کی محبت کہ آپ نے باپ دادا کی بنیاد پر مجھ کو یہ منصب دے دیا. اب صحیح بات یہ ہے کہ جوانی کی اس وقت نہیں خوف خدا تھا، نہیں توجہ کی، لیکن بھیا اب تک جو میں جھیل چکا ہوں، آپ کی نمازیں اپنی پیٹھ پہ لے کے، اس کے آگے میری ہمت نہیں ہے. آپ لوگ اپنا کوئی انتظام کر لیجئے. خدا حافظ. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ارے ان کا خاندان ہی تھا، سارا ان کے والد مرحوم ایسے ہی تھے، دادا بھی ایسے ہی تھے، کہے خاکساری واکساری نہیں ہے. یہاں صحیح بات ہے جو مجھ کو کچھ اور سن لیجیے آپ لوگ، میں ذمہ دار نہیں ہوں، میرا قرآن تک صحیح نہیں ہے، سورہ تک صحیح نہیں ہے. جتنے لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، میں ذمہ اپنا نہیں لوں گا. بھیا سب لوگ سن لیجیے، ایک کی نماز صحیح نہیں ہے. جس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، جا کے اپنی اپنی نماز آپ لوگ ہاں صحیح کر لیجیے جیسے جو چاہیے. آپ سارے لوگوں کو لگا یار جو واقعی ان کے سارے نہیں تو صحیح بول رہے ہیں. تو کچھ ایسے لڑکے تھے ان کو تاب آ گیا کہ اتنے دن سے ہم کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں. اور وہ کچھ دو چار لڑکے اٹھے اور بھاؤ وہ بالکل کراری زبان میں کود گئے. اب یہاں سے بیچارے گھر گئے، گھر والے الگ دبے ہوئے، 100 سال سے خاندانی عزت آبرو مٹی میں ملا کے چلے آئے. کس منہ سے آئے ہو؟ چلے یہاں سے. تو گھر والوں نے خاندان نے بھی نکال دیا. وہاں سے آئے. اب دیکھیے ہمارا امام کتنا غریب ہے، ہمارا مولا کتنا غریب ہے. ہر امام کا وہی حال ہے. حر کا قصہ پتا ہے آپ کو؟ جو چاہے حر بن سکتا ہے. زمانے کا حسین تیار ہے ہم کو معاف کرنے کے لیے، زمانے کا حسین تیار ہے ہم کو کلیجے سے لگانے کے لیے. پہلے تم تو تیار ہو مولانا حر بننے کے لیے. گئے فریاد شروع کی، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، مولا توبہ کرتا ہوں، لیکن مولا اگر آج میں پڑھا لکھا ہوتا تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. اے مولا آج سے پڑھنا چاہتا ہوں، اور آپ پڑھائیے، آپ اس سے کہیے گا پڑھوں گا. یہ یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان فریاد کرتے رہے کہ اتنے میں دیکھا پیٹھ پر کسی نے ہاتھ مارا. کیا بات ہے بھائی، بہت ٹینشن میں ہو؟ خیریت جی، سارا زخم جو ٹوٹا پھوٹا تھا سب صحیح ہو گیا. کوئی بات دو رہی مولا پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میں خود سے نہیں، آپ فرمائیے کیا کروں.
اب دیکھیے وہ آدمی بھی ہلکا پھلکا نہیں ہوگا جس کا امام انتخاب کرے ایز اے ٹیچر کے، کہ ٹھیک ہے فلاں کے پاس چلے جاؤ ان سے پڑھ لیا کرو. یہ وہاں گئے، اب امام چاہ لیں گے چاہیے اتنی مصروفیت ہو، پڑھانا تو پڑے گا آپ کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل سے آ جائیے. یہ جانے لگے 2 دن 4 دن مہینہ 2 مہینہ جو بھی ہوا. ایک دن گئے تو استاد نے کہا بھائی آج کلاس نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ بھائی میں مطالعہ نہیں کر سکا ہوں، کتاب کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں، ہو گئی ہے کیا. وہ کتاب تھی نہیں تو رات مطالعہ نہیں کیا میں نے. کیسے؟ روزانہ صحیح وکیل وہ ہے جو رات میں پوری جو ہے تیاری کرے کل ہم کو کیا کرنا ہے. ایسے ہی فائل لیا کھڑے کیا کر لیں. ویسے ہی جو اچھے اساتذہ ہیں وہ کلا سے زیادہ محنت کرتے ہیں، رات میں وہ گھر پہ پوری تیاری کے ساتھ کلاس میں جاتے ہیں کہ لڑکا کیا پوچھ سکتا ہے، اس میں کیا شک نکل سکتی ہے. نہیں پڑھ پائے، کتاب غائب ہو. 2 دن 4 دن 6 دن. ایک دن یہ آئے کل لگا بھائی کیا بتایا، وہ دیکھو بھول جاتے ہیں. دوسری کتاب لینا ہو کتاب کل لگا ہم سے پوچھیے کتاب کہاں ہے آپ کی. کہاں؟ کہا آپ کا وہ والا گھر ہے. کہ اچھا. کہ اس کے اوپر دائنی طرف جو زینہ کے اوپر جا کے دائنی طرف کمرہ ہے. اچھا. اس میں 1 2 الماریاں ہیں، کچھ کتابیں کہاں ہے. کہ اسی الماری کے نیچے گری ہوئی کتاب. سنا بھجوایا مل گئی. کہے بیٹھو تم ہو کیا، ہم سے پڑھنے آئے ہو، چکر کیا تمہارا یار، اس گھر کے بارے میں تم کیسے جانتے ہو. کل نظام میں کچھ نہیں جانتا، میرا قصہ یہ ہے. میں نے توبہ کی، اپنے امام سے فریاد کی. امام نے وعدہ کیا ہے جہاں پھنسو گے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، جاؤ محنت کرو. جب کئی دن ہو گیا اور درس نہیں ہوا، کتاب نہیں ملی، تب میں نے پھر حضرت سے فریاد کی. کہاں بھیج دیا ہے آپ نے، ان کی تو کتابیں نہیں مل رہی اتنے دن سے. یہ مجھ کو امام نے بتایا کہ وہاں کتاب رکھی ہے. کیا ہمیں تم امام سے ملتے ہو؟ جی ہاں. کہ تم میرے شاگرد ہو نا؟ کہاں میں نے پڑھایا تم کو؟ جی ہاں. تمہارے اوپر احسان ہے میرا؟ کہ جی ہاں. کہتا ہوں احسان کا بدلہ دو نا. جی فرمائیے. کہا جب ایسے تم سے بات ہوتی ذرا میرے لیے بات کرنا، میں بھی زیارت سے مشرف ہو جاؤں. ٹھیک ہے بات کر لوں. دوسرے دن آئے. کیا ہوا؟ کہ حضرت نے فرمایا ہے میرے سے ملنے کے لیے مجھ سے سفارش کی ضرورت نہیں ہے. جملہ سنیے. کیا حضرت نے فرمایا ہے مجھ سے ملنے کے لیے، بولیے، سفارش کی ضرورت نہیں ہے. یہ جاہل تھا، جس حد تک تھا اپنے کو ٹھیک کر لیا. ہم اس سے خود ملنے آتے ہیں. آپ جس علم کی منزل پر ہیں اس حساب سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجئے. سفارش کی ضرورت نہیں، ہم خود ملنے آیا کریں گے. صلوات گناہوں کے بادل سے اوپر اٹھ جاؤ. پھر تم کو چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، چلانے کی ضرورت نہیں ہے، فریاد کی ضرورت نہیں ہے. وہ تم کو آ کے رہنمائی کریں گے، وہ تم کو آ کے راہ بتائیں گے. لیکن شرط وہی ہے اپنے آپ کو گناہوں کے بادل سے بولیے اوپر کرو. من جملہ ان شخصیات کے، ایک تو آغا ابوالحسن اصفہانی کا نام سنایا میں نے آپ. من جملہ ان بزرگوں اور شخصیات کے جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں کے بادل سے اوپر کر لیا. پھر 1 2 بار کی بات نہیں، پھر تو پرماننٹ. جب چاہیں ملاقات ہو رہی ہے. ایک تو سنیے آپ، پھر آتا ہوں مصائب پر. صلوات لیکن ویسے مرحوم ہے ملا احمد مقدم. ہاں یہ بات بھی کہہ دیں آپ کو، اس لیے یہ جگہ بڑی عمدہ اور بڑی معقول ہے. آئندہ جب مجلس کیجیے گا نا تو یہ سسٹم تو بہت اچھا لگا ہے، لیکن یہ بات آسان ہے مجلس. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل اس کا ایک انتظام ہو جائے گا تو یہ زحمت ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ باہر سے ہو کے جائے گا، باہر ہلے گا تو یہ بھی ہلتا رہے گا، تو یہ کھڑبڑاہٹ رہے گی. یہ وہ باریکیاں ہیں. اگر ہم سے پوچھ لیا ہوتا علی بھائی نے تو ہم سمجھاتے کہ اس پر اکتفا مت کرو، ایک لگا لو مائک. وہ تو میں جانتا ہوں کتنا مجھ کو محنت کرنی پڑ رہی ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہوا نہیں؟ چلیے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مرحوم ملا احمد مقدس اردبیلی رضوان اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہے جن کی بارہا 1 2 بار کی نہیں ہے. اگر ہم شروع سے چلتے ہیں نا خالی قصہ سنانے پر آتے تو پوری مجلس ختم ہو جاتی ایک مقدس اردبیلی پر. اتنی داستانیں آپ کو ان کی مل جائیں گی. ملا احمد اتنے سے جا رہے تھے. سنیے تو ادھر سے کوئی آیا کرنے کہا بھیا پیدل بیٹھ جائیے. بیٹھا لیا. اب ان کو کیا پتا کس نے بیٹھا لیا. اور سنا بھائی کیا حال ہے تمہارے؟ ہے الہ آباد کا. جی اللہ کا شکر ہے. رضی صاحب کیسے آدمی؟ کیا کہنا. محمد عباس صاحب کا کیا حال ہے؟ کہنا جی بڑے متقی پرہیزگار آدمی ہے.
حضرت صغیر صاحب کا کیا حال ہے؟ جی ہاں وہ بھی کیا کہنا ان کا. اور جو ادھر کے امام جمعہ صلی اللہ صاحب وہ کس جی جی ماشاء اللہ پڑھے. سب کے لیے پوچھتے گئے کہنے لگے اور ان کو جانتے ہو؟ اور سب کے لیے ان کا جواب بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں. خود ان کے بارے میں پوچھ لیا. اور مقدس کو جانتے ہیں یہ سمجھ نہیں پائے کہ مجھ کو جانتے ہوں گے. کہنے لگے اے صاحب اس کی تو بات ہی مت کیجیے, وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. ایسے خاک صاحب بولو گے نا تب امام کی توجہ ہوگی. تم تو خود ہی علامہ بننے کے شوق میں بیٹھے ہو وسیلے سے, تو امام کی کیا توقع کرو گے؟ مقدس کو جانتے ہو اللہ ارے صاحب اس کی تو بات مت کیجیے. کچھ لوگ اس کو مقدس کہنے لگے, واقعی اپنے مقدس سمجھیں, وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے صاحب. ایک مرتبہ مڑے فرمایا مقدس جو شخص اپنے امام کی سواری پر اس کے پیچھے بیٹھا ہو اس کے اندر وہ کمیاں ہو سکتی جو تم بنا رہے ہو. ایسی شخصیت مقدس ہے. ان کے ایک شاگرد مرحوم میر علام, وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا اپنے استاد مقدس کو یہ ردا سر پہ ڈالے منہ چھپائے کوئی پہچان نہ پائے, روزے کی طرف جا رہے ہیں حرم کی طرف. تب 9-10 بجے کے بعد بند ہو جاتا تھا. اب تو روزہ بند ہو گئی, کہاں جا رہے ہیں؟ میں پیچھے لگ گیا. آئے روزے کے دروازے پر حرم کی گڑ گڑانا شروع کیا. اچانک مولا کے روزے کا دروازہ کھل گیا. یہ اندر, ارے میں دوڑا سا, اس سے بڑھیا چانس کیا اکیلے صحیح سے. تب تک دروازہ, سب کو رازدارانہ طریقے سے تھوڑی بلایا جاتا ہے اندر. میں کھڑا ہو گیا کہ دیکھیں آج کیا ہے. نام بہت سنا ہے بڑے مومن بڑے, دیکھیں. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا, نکلے. 11-12 کلومیٹر ہے. کیوں کتنا ہے نجف سے کوفہ؟ ایسے ہی کچھ ہے شاید 11-12 کلومیٹر. پیدل رات کچھ نہیں آ. کہنے لگا میں بھی ان کے پیچھے پیچھے مسجد کوفہ میں داخل ہوئے. دیکھا یہاں کوئی نور سا ہے, روشنی, یہ کھڑے بات کر رہے ہیں. وہاں گیٹ سے میں نے چاہا اندر آ جاؤں, جیسے کوئی رک نہیں پا رہا. وہیں رک گئے, کیا کرنے بولے. تھوڑی دیر کے بعد نکلے, میں سائڈ ہوا, چلے گئے پیچھے پیچھے. پھر میں اب کیا کریں گے. جو لوگ گئے جانتے ہیں مسجد حنانہ, وہاں پہنچے تھے تب تک چھینک آ گئی. تو چھینک تو نہیں روک سکتا رات میں, کھانسی کو آہستہ کر لگا, چھینک نہیں روک پاتا. زور سے جو چھینکے کون, اب راز کھل گیا ان کا. جی میں میر اللہ, تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہ یہاں نہیں صاحب, میں نجف سے آپ کے پیچھے لگا. یہ بتائیے چکر کیا ہے. آپ گئے, دروازہ کھل گیا, میں دوڑا, بند ہو گیا. یہ کیسی روشنی, نور جیسا کچھ دکھائی نہیں دیا مجھ کو, خالی روشنی. باتیں کر رہے تھے, اب کیا ہے؟ کہا بتا تو دوں گا, ایک شرط ہے. کیا؟ جب تک میں زندہ ہوں کسی سے بتاؤ گے نہیں. ہم لوگ یہ خواب دیکھ لیں تو کسی نہ کسی بہانے سے ممبر سے پڑھیں گے ضرور. سبحان آیا لیکن وہ بڑے ہوتے ہیں, اس طرح بڑے ہوتے ہیں. بتا دوں گا, شرط ہے. کیا؟ جب تک زندہ ہوں کسی سے بیان نہیں کرو گے, قسم نہیں کریں گے. کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے میرا اللہ کہ اب نجف, اگر میں کسی علمی مسئلے میں الجھ جاؤں تو میں کس کے پاس جاؤں؟ سب سے بڑے ہوتے تھے. تو میں جب پھنستا ہوں تو آتا ہوں مولا کی بارگاہ میں, امیر المومنین سے سوال کرتا ہوں. قبر علی سے مجھ کو جواب ملتا ہے. آج بھی میں ایک مسئلے میں پھنسا تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, تو میں نے سوچا کہ مولا سے بات کروں. پتہ نہیں مولا کا کیا مقصد تھا. آج قبر سے جواب آیا. یہاں کیوں بار بار آتے ہو جی؟ جب تمہارا امام مسجد کوفہ میں موجود ہے تو جا کے اپنے امام سے بات کرو, یہاں کیوں آتے ہو؟ اب جو کہ مصلحت رہی ہو, آج امام نے مجھ کو وہاں بھیج دیا. میری سمجھ میں آتا ہے کہ مصلحت یہی تھی کہ تم ہمارے نزدیک کتنے قریب ہو, دوسروں کو بتانا نہیں چاہتے نا. آج ایک آدمی لگا ہوا ہے تو میں تم کو یہاں سے کوفے تک بھیج کے تمہاری حیثیت دنیا کو بتا دوں گا. مطلب کیا ہوگا, تم چھپاؤ وہ ظاہر کریں گے. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو وہ جو تم نے دیکھا نا مسجد کوفہ میں روشنی, وہ کوئی اور نہیں, میرا امام تھا. میں نے امام سے اپنے سوالات پیش کیے, امام نے سوالوں کے جوابات دیے. جا رہا تب تک تم کو چیخا دے. وہی خود فرماتے ہیں, اور تمام خود فرماتے ہیں مقدس. اس واقعے کو تو انہوں نے نقل کیا کہ ہم اپنے 10-15 شاگردوں کے ساتھ کمیر گئے ہو نا کربلا. انشاءاللہ خدا نصیب کرے جائیے. امام آتے ہیں, خود بھی حضرت آتے ہیں کربلا اپنے جد کی زیارت کو. مقدس فرماتے ہیں کہ اپنے 10-15 شاگردوں کے ساتھ پیدل نجف سے کربلا جا رہے تھے. اس میں ایک شاگرد تھا ہمارا جس کو اللہ نے ایسی آواز دی تھی کہ جب وہ مصائب پڑھتا تھا تو ہمارے دل منقلب ہو جاتے تھے. تو جہاں ہم لوگ رکتے تھے
وہ شاگرد مسائل پڑھتا تھا، لیکن جب ہم کربلا پہنچے تو اس بھیڑ میں پتہ نہیں کہاں کھو گیا، بہت ڈھونڈا گیا، نہیں ملا۔ تو ہم نے بقیہ لوگوں سے کہا شاگرد آؤ پہلے زیارت پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی جیسے روزہ بنا ہوا سامنے زری کے کھڑے ہو گئے اپنے شاگردوں کو لے کر کے کہ چہلوں کی زیارت مخصوص پڑھ لیں۔ اتنے میں دیکھا مجمع کو چیرتا ہوا ایک جوان عربی لباس میں چلا آ رہا، ملا احمد مقدس اردبیلی کیا کرنے جا رہے؟ فرمایا زیارت اربعین پڑھنے جا رہا ہوں۔ فرمایا ذرا بلند آواز سے پڑھو میں بھی سنوں گا۔ یہ معمولی شرف نہیں ہے۔ میں نے بلند آواز سے زیارت اربعین پڑھنا شروع کیا۔ زیارت تمام ہوئی، بعض نقطوں کی طرف مجھے متوجہ کیا کہ میں خود اس سے پہلے متوجہ نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ ملا مطلب ذاکر؟ تو آنے والے نے کہا اب کیا چاہیے؟ کہا صاحب راستے بھر مجلس ہوئی تھی، سوچ رہے تھے یہاں روزے پر بھی مجلس ہو جاتی ہے حرم میں، مگر ہمارا ذاکر کہیں کھو گیا ہے۔ فرمایا تو ہم پڑھ دیں تمہاری مجلس، بس تمام ہو گیا، ہم پڑھ دیں تمہاری مجلس۔ ان کو کیا پتہ کون کہہ رہا ہے؟ کہنے لگے ٹھیک ہے صاحب، ہم کو مصائب سے مطلب، آپ کو پڑھنا آتا ہے آپ ہی پڑھ دیجیے۔ مقدس فرماتے ہیں لیکن کچھ پڑھا تھوڑی، بس ایک نگاہ اٹھائی زری کی طرف دیکھا، وہ دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ ہمارے دلوں کی حالت عجیب ہونے لگی۔ کچھ نہیں، بس ایک جملہ فرمایا، دیکھا، فرماتے ہیں یا جدہ، نہ میں نہ یہ طلبہ نہ مقدس کسی کو وہ موقع نہیں بھولتا جب آپ اپنی بہن زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ یہ جملہ فرمایا اور ہماری نظروں سے غائب ہو گئے۔ تب ہماری سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی اور نہیں فاطمہ کا لال تھا جو ہمارے دلوں کو منقلب کر کے چلا گیا۔ یہ دیکھتا ہو گیا اشارہ امام کی طرف، لیکن یہاں ہمارے آپ کے لیے لمحہ فکریہ اتنے سارے مسائل ہیں، اکبر کی شہادت، اصغر کی شہادت، خود امام حسین کی شہادت، اتنے سارے مسائل ہیں، کسی کا ذکر نہیں۔ کیا انتخاب کیا مولا نے؟ ہم کو وہ وقت نہیں بھولتا جب آپ زینب سے رخصت ہو رہے ہیں۔ کیا خاص بات ہے اس میں؟ دیکھیے اس پر آپ کتاب میں مت جائیے، ذرا اپنی عقل سے سوچئے۔ کم سے کم تعداد کربلا میں جو یزیدی فوج کی لکھی جاتی ہے وہ 25,000 ہے، 30 بھی لکھا ہے، 35 بھی لکھا ہے، اس سے زیادہ بھی کہتے ہیں، لیکن کم مان لیجیے آپ اگر تو 25,000 بھی کم نہیں ہے۔ اور ادھر امام کے ساتھ 200 کے اندر سب، اولاد مار، بچے، بوڑھے، بزرگ، سب ملا کے 200 کے اندر۔ آپ بتائیے 25,000 کا لشکر کتنے بڑے رقبے میں پھیلا ہوگا اپنے پورے فوجی ساز و سامان کے ساتھ، تو جدھر نگاہ جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو دکھائی دیں گے نا۔ میں نہیں کہتا جناب عباس کی شہادت ہلکی ہے معاذ اللہ، میں نہیں کہتا اکبر کی شہادت معمولی ہے، لیکن یہ جو بھی گیا میدان میں شہید ہوا صدمہ بہت عظیم ہے، لیکن پھر بھی ان بیویوں کو اتنی ڈھارس تو ہے نا کہ ابھی بھیا ہے، ابھی امام ہے، ابھی سرپرست ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچئے جب آ کے در خیمہ پر امام حسین نے فرمایا ہوگا زینب خدا حافظ، اے رقیہ اور رباب خدا حافظ، اب جو بیوی نے نگاہ اٹھائی ہوگی ہر طرف دشمنی، ایک بھیا کا سہارا تھا سو وہ بھی جا رہے ہیں، اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے۔ جزاکم ربکم۔ چنانچہ روایت کہتی جیسے یہ تصور ہوا آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی، بھیا میں تم کو نہ جانے دوں گی، اکیلی زینب کس کس کو دیکھے گی؟ امام سمجھ گئے اب اجازت آسان نہیں ہے۔ فاشارہ علیہ السلام الی قلب اختہ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ امام کی رخصت میں بڑے مناظر ہیں، لیکن ایک منظر جو اس مجلس سے مناسبت بھی رکھتا ہے کہ جب سب ہو گیا تو فرماتے ہیں زینب میں اپنے بیٹے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، امام سجاد سے۔ مرحوم علی نقی فیض الاسلام لکھتے ہیں آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سے، تقریباً غشی کا سا عالم تھا۔ امام نے جناب زینب نے شانہ ہلایا، اٹھو بیٹا باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ امام سجاد نے آنکھیں کھول دی۔ امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے کہ باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ امام سے زیادہ کوئی سمجھ سکتا ہے کہ امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ جناب زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ امام نے آنکھیں کھولی، اٹھ کے بیٹھنا چاہا، ہمت جواب دے گئی،
رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجیے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو جاؤں۔ جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، غور سے باپ کو دیکھا، فرماتے ہیں پھوپھی اماں پشت سے سہارا دے دیجیے، سہارا دیا، غور سے باپ کو دیکھا، بابا کیا ہوا؟ جنگ، ایک ایک کو پوچھتے رہے اور امام فرماتے رہے مارے گئے مارے گئے مارے گئے۔ کسی کتاب میں تو نہیں لکھا ہے، لیکن اگلی روایت سے لگتا ہے کہ جیسے امام حسین کو اپنے بیمار بیٹے پر ترس آ گیا ہو، یہ کب تک اور کس کو پوچھتے رہیں گے، مارے گئے مارے گئے۔ شاید یہ سوچ کے امام نے سوال کا سلسلہ بند کرنا چاہا، چنانچہ فرماتے بیٹا اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا وہ امام جو بیٹھ نہیں پا رہے تھے، جانتے رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے پھوپھی اماں ایک عصا دے دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے، میرے لال عصا کیا کرو گے، میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی ہے، میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ کر رہا ہے، عصا میں تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ امام تڑپ گئے، فرماتے بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے، بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا، تمہیں شام بس ایم انقلبی ینقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ تلاوت سورہ حمد توحید و صلوات اور اس مجلس سے آزاد ثواب تہذیب الحیدر میں انوار حسین اور علی جاوید ابن محمد احمد نبوی کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جواب معصومین کی جگہ کرامت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔